کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث میں کوئی مسئلہ واضح طور پر دکھائی نہیں دیتا، موجود ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اصول اور کلیات کے اعتبار سے قرآن و حدیث مکمل ہے۔ اب کسی جزئیے کو بیان کرنا، کسی مسئلے کو بیان کرنا، یہ ایسا ہے کہ کسی آیت سے صاف طور پر معلوم نہیں ہوتا۔ کسی آیت سے یا حدیث سے کوئی مسئلہ صاف طور پر معلوم نہ ہو تو عالم سے پوچھا جائے گا۔ اب عالم قرآن اور حدیث میں غور کرے گا، اور یہ بچے کو پیچھے کر دیجیے، بچے کو پیچھے کر دیجیے، کوئی ڈسٹرب نہیں دائیں بائیں ہونا، پیچھے چلے۔ تو اگر کوئی مسئلہ قرآن اور حدیث میں صاف طور پر نہیں ملا تو اب عالم سے پوچھیں گے۔ اب عالم قرآن اور حدیث میں غور کرے گا اور اجتہاد کرے گا۔ یہ اجتہاد وقتی طور کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ قرآن اور حدیث کی کوئی صاف آیت یا صاف حدیث سامنے آ جائے تو اس اجتہاد کو چھوڑ دینا پڑے گا۔ جیسے اس کی ایک مثال ہے کہ کوئی ایک آدمی ایک جنگل میں اتر پڑا، چاروں طرف اندھیرا ہے، رات کا وقت ہے، اب اس کو نماز پڑھنی ہے عشاء کی۔ اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پچھم کس طرف ہے۔ تھوڑی دیر تک تلاش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور اپنے اجتہاد سے کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے پچھم یہی ہے، اس کے بعد نماز پڑھ لیتا ہے عشاء کی۔ اور جب صبح ہوتی ہے تو دیکھتا ہے کہ جس طرف منہ کر کے میں نے نماز پڑھی تھی اس طرف تو سورج نکل رہا ہے، یعنی میں نے رات کو پورب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، تو یہ رات والی نماز تو ہو گئی۔ لیکن اب مسئلہ واضح ہو گیا کہ یہ پچھم نہیں پورب ہے، اب اس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھے گا، لیکن رات میں جو اس نے نماز پڑھی تھی وہ نماز ہو گئی۔ تو اجتہاد وقتی طور کے لیے ہوتا ہے۔ اگر اس کے بعد قرآن اور حدیث کوئی آیت سامنے آ جائے یا کوئی حدیث سامنے آ جائے تو اس مسئلے کو چھوڑ دینا پڑے گا۔ یہ ہے اجتہاد کی حقیقت۔